اسی معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، آپ کو ایسے نوجوان ضرور ملیں گے کہ جو نماز کے پابند ہوں گے، چھوٹے بڑے کی ادب تمیز رکھتے والے ہوں گے، وہ بھی اسی معاشرے کے رکن ہیں۔ اور آپ کو وہ نوجوان بھی ملیں گے جو صرف عید کے دن نماز کو آتے ہیں، اور جب راستے میں ان کو کوئی دیکھتا ہے تو سائڈ پہ ہو جاتا ہے کہ یہ گندا آدمی ہے، گزر جائے تو میں بعد میں گزروں۔ تو وہ جو آدمی گندا بڑا ہوا ہے، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یا اس کی جو آئندہ آنے والی نسل ہوگی، اس کی وہ پرورش کیسے کرے گا؟ یہ ساری کمیاں اگرچہ نوجوانوں میں پائی جاتی ہیں، اور نوجوان کسی بھی معاشرے کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو یہ کمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اور اگر ہمارا معاشرہ ایسا ہی رہا، اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہ کی گئی، تو حالات مزید بد سے بدتر ہوں گے۔ جیسے آج سے کچھ سال پہلے ہمارے اس علاقے میں چوری کا رواج نہیں تھا، آج کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ اگر ہم نے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش نہ کی، اپنے نوجوان کو سدھارنے کی کوشش نہ کی، تو ہمارا جیسے آج مال و دولت محفوظ نہیں ہے، کل ہماری عزت اور گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی سدھارنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو، تمہارے ذمہ تمہاری خود کی ذمہ داری ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر ہو، تم خود ٹھیک ہو، لا یضرکم، تو پھر کسی کے غلط ہونے سے تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔